شمسو جناب، ٹھیک ہے، تم 10 منٹ کے بعد اسے اندر بھیج دو۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک سیاہ رو اور چیچک زدہ چہرے کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چک 32 میں رہتا تھا اور چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ شخص ایک موچی تھا اور مذکورہ چک میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے پوچھا، تم اس واردات کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتے ہو شمسو؟ جناب پتہ نہیں میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، وہ عاجزی سے بولا، لیکن میں نے ضروری سمجھا اس لیے آپ کے پاس چلایا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، میں نے کہا، تم بات بتاؤ۔ وہ بولا، جناب جس رات چودھری صاحب قتل ہوئے تھے اسی شام 2 آدمی چودھری صاحب کے حویلی کا پتہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ 2 افراد؟ میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ چک 32 کے رہنے والے نہیں تھے؟ نہ جی، شمسو موچی نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ ہمارے چک کے لوگ ہوتے تو میں نے فوراً پہچان لیتا۔ پھر چک 32 کا تو بچہ چودھری صاحب کی حویلی سے واقف ہے، وہ کسی دوسرے علاقے کے لگتے تھے۔ تمہارے علاوہ بھی انہوں نے کسی حویلی کا پتہ پوچھا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، شمسو موچی نے کہا، لیکن میں نے انہیں جتنی تفصیل سے حویلی کا پتہ سمجھایا تھا اس کے بعد انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے، شمسو موچی نے جواب دیا۔ ایک کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی، وہ دراز قامت تھا اور اس نے اپنا نام رنگو بتایا تھا۔ اور دوسرا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ دوسرے کا نام جبرو تھا، اس کا قد خاصا چھوٹا تھا لیکن جثہ بھاری بھرکم تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ 26-27 سال تھا۔ انہوں نے تمہیں اپنے نام خود ہی بتائے تھے؟ یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ کسی بری نیت سے چک 32 میں داخل ہونے والے ان 2 افراد کو اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کسی کے استفسار پر انہوں نے بتائے بھی ہوں گے تو وہ فرضی ہی رہے ہوں گے۔ جناب میں نے خود ان سے ان کے نام پوچھے تھے۔ میں نے پوچھا، شمسو تم نے بتایا کہ وہ دونوں شکل و صورت سے گنڈے دکھائی دیتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے انہیں چودھری نیاز علی کے حویلی کا راستہ دکھا دیا؟ اور جناب چودھری صاحب سے تو ہر قسم کے لوگ ملنے آتے ہی رہتے تھے، وہ سادگی سے بولا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس روز کے بعد وہ دونوں پھر تمہیں چک 32 میں تو نظر نہیں آئے؟ نہیں جناب، شمسو نے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جواب دیا، نہ اس دن سے پہلے نہ اس دن کے بعد۔ اگر تم دوبارہ ان کو دیکھ لوگے تو پہچان لوگے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی ضرور، میں نے ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لوں گا۔ تم نے یہ اہم اطلاع اتنی تاخیر سے کیوں دی ہے؟ میں نے اسے سرزنش کی۔ اب تو چودھری نیاز علی کے قتل کو کئی روز گزر چکے ہیں۔ وہ جی، میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، اور کوئی خاص بات تمہیں معلوم ہو تو وہ بھی جلدی سے بتا دو۔ وہ پیشانی کو تھام کر سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر کوئی ایسی بات جو ان 2 مشکوک افراد کے بارے میں ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے بتایا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی ملک نظام دین کا ذکر کر رہے تھے۔ 1-2 مرتبہ ان کی زبان سے شاہ پور کا نام بھی نکلا تھا۔ میں نے شاہ پور، ملک نظام دین اور رنگو اور جبرو کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد شمسو موچی کو رخصت کر دیا۔ میں نے پولیس سے تعاون کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شمسو کے جانے کے بعد میں نے 2 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کو فوراً چک 32 روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں ساری بات اور رنگو و جبرو کے حلیے بالتفصیل سمجھا دیے تھے۔ انہوں نے چک 32 میں اپنے طور پر نہایت ہی محتاط انداز میں یہ معلوم کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی شام مذکورہ دونوں مشکوک افراد نے شمسو موچی کے علاوہ بھی کسی سے مقتول چودھری نیاز علی کے حویلی کا پتہ پوچھا تھا یا نہیں۔ دونوں سادہ لباس پولیس اہلکار صبح ہی صبح دوسرے روز واپس آئے۔ ان کی تحقیق کے مطابق جبرو اور رنگو نامی کسی شخص نے اس روز کسی بھی شخص سے چودھری نیاز علی یا اس کی حویلی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اب یا تو وہ دونوں صرف شمسو موچی ہی سے حویلی کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گئے تھے یا پھر شمسو نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ جھوٹ کوئی سے شمسو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہ ہو سکی۔ تقریباً 10 بجے میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چک 32 کی جانب روانہ ہو گئے۔ چودھری ریاض علی نے حویلی میں ہمارا استقبال کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چودھری اکرم علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ریاض علی سے پوچھا، اکرم علی کدھر گیا ہوا ہے؟ وہ کل سے لاہور گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کسی خاص کام سے گیا ہے؟ اس نے مجھے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے گھومنے پھرنے گیا ہوگا۔ کیا وہ پہلے بھی لاہور جاتا رہتا ہے؟ کبھی کبھار چلا جاتا ہے۔ ریاض علی نے، لاہور میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ریاض علی نے نفی میں جواب دیا، ہمارے سارے رشتہ دار جنگ سرگودا اور ڈوبا ٹیک سنگھ میں رہتے ہیں۔ پھر تو اکرم علی سیر و تفریح کے لیے ہی لاہور گیا ہوگا، میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہو سکتا ہے، ریاض علی نے کہا، اس کے 2-4 یار دوست وہاں رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب، بھائی صاحب کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے کہا، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد سراغ مل جائے گا۔ نازلی کی کوئی خبر ملی؟ نہیں، ابھی اس طرف بھی اندھیرا ہے۔
میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں کل لائل پور کے گول بازار کا چکر لگاؤں گا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو بتائیں۔ ریاض علی نے تعاون امیز لہجے میں کہا۔ میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ جی حکم ملک صاحب، اس نے مؤدب انداز میں کہا، پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہریں، پہلے میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ایسی کسی بھی بندوبست کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، میں جب تک تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار نہ کر لوں اس حویلی کا پانی بھی مجھ پر جائز نہیں ہے۔ میرے لہجے کی تاثیر نے اسے متاثر کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے جس رات چودھری نیاز علی کا قتل کیا گیا اسی شام 2 اجنبی افراد آپ کی حویلی کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ ریاض علی نے چونکتے ہوئے کہا، میں اس وقت سرگودا گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو یہ بات میرے علم میں آنا چاہیے تھی۔ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ میں نے کہا، ہم عام طور پر اپنی معلومات کے ذرائع بتایا نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اطلاع آپ کے گاؤں ہی کے ایک بندے نے ہم تک پہنچائی ہے اس لیے نام بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے؟ ہاں، اس نام کا ایک موچی ہمارے چک میں ہے، تو میں ذرا بھابھی جمیلہ سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ جمیلہ بھی ان دونوں اجنبی افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، ان دونوں افراد کے نام ہمیں رنگو اور جبرو معلوم ہوئے ہیں، کیا تم ان دونوں ناموں کے افراد کو جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں۔ اور ملک نظام الدین؟ نہیں جناب، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم اپنی بھابھی جمیلہ کو یہاں بلا لو یا پھر اسے پوچھ کر آؤ، آیا وہ رنگو یا جبرو یا نظام الدین ملک میں سے کسی کو کسی بھی حوالے سے جانتی ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اندر آ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ ان تینوں ناموں سے ناواقف ہے۔ میں نے پوچھا، اکرم علی لاہور سے کب تک واپس آئے گا؟ امید ہے 1 آدھ دن میں آ ہی جائے گا۔ وہ آئے گا تو اس سے بھی ان مشکوک افراد کے بارے میں ضرور پوچھنا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں چودھری ریاض سے پوچھا، ممکن ہے اسے کچھ معلوم ہو؟ میں آپ کی ہدایت کے بموجب عمل کروں گا، ریاض علی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، بلکہ میں اسے آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، ریاض علی، میں تمہارے مقتول بھائی کی خوابگاہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، خاص بات ہی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئے میرے ساتھ۔ میں نے حوالدار بہادر علی کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود چودھری ریاض علی کے ساتھ مقتول چودھری خوابگاہ بلفاظ دیگر قتل گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے سرسری نگاہ سے خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر ایک دیوار کے مخصوص حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہاں پر میں نے چودھری نیاز علی کی ایک تصویر لگی دیکھی تھی، وہ اب نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، دیکھی تو میں نے بھی تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس تصویر میں وہ اپنی تیسری بیوی نازلی کے ساتھ تھے؟ ہاں ہاں، بالکل وہی، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ کہاں گئی وہ تصویر؟ میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں۔ اسی وقت خوابگاہ کے کونے سے جمیلہ کی آواز ابھری، وہ تصویر میں نے یہاں سے اتار کر بڑے ٹرنک میں رکھ دی ہے، وہ نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے وہاں آ گئی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور یہی کیفیت چودھری ریاض علی کی بھی تھی۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس تصویر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیلہ نے مذکورہ فریم شدہ تصویر لا کر مجھے تھما دی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چودھری ریاض علی نے پوچھا، کیا آپ اس تصویر کی مدد سے بھائی صاحب کے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کیا کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جادو ٹونے کے مقابلے میں عملی جدوجہد پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے وہ تصویر ایک خاص مقصد سے حاصل کی تھی جس کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار بہادر علی کے ہمراہ چودھری کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ گول بازار جانے کے لیے ہم علیل صبح تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت سب انسپیکٹر افضل شاہ میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نگینہ بائی کے کوٹھے کا رخ کیا اور پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچ گئے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی، لہٰذا اس وقت نگینہ بائی کا کوٹھا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد محض اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی رات سجاول نے اپنے ساتھیوں ماجد اور صفدر کے ہمراہ یہاں رات گزاری تھی یا نہیں، میری نگینہ بائی سے کیا کیا باتیں ہوئیں اور میں نے کس طرح اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی، ان کی تفصیلات میں صفحات کی تنگی کے باعث آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نگینہ بائی نے مذکورہ رات میں سجاول اور اس کے سنگی ساتھیوں کی اپنے کوٹھے پر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی۔ چنانچہ سجاول کا نام مشکوک افراد کی لسٹ میں سے خود بخود خارج ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا اور سب سے اہم ٹارگٹ مشتری بائی کا کوٹھا تھا۔ مذکورہ کوٹھا تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مشتری بائی گول بازار کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت تھی۔ دیوڑی کے دروازے پر ایک خوبصورت چلمن پڑی ہوئی تھی۔
ہمارا استقبال ایک بنی سمری عورت نے کیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے خود کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھا خاصا میک اپ چہرے پر تھوپ رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار اور نحوست پائی جاتی تھی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ وہ ہم پر نظر پڑتے ہی چہک کر بولی، آئیے آئیے، تشریف لائیے حضور، اس وقت کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے ہم اس کے پرانے شناسا ہوں۔ میں نے کہا، ہم مشتری بائی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کس طرف ہے؟ وہ اندر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم اس عورت کی رہنمائی میں زینے طے کر کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ہارمونیم، سارنگی، طبلے اور مختلف قسم کے ساز رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر اجلی چاندنی بچھی ہوئی تھی اور چاروں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہنسا کشادہ کمرہ تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ رقص و سرود کے لیے مختص تھا۔ اس وقت ویرانی نے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس حالنما کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو اس عورت نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمیں مطلع کیا، بائی جی اس کمرے میں ہیں۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کی ملی جلی شکل تھا۔ ایک عمر رسیدہ عورت بھڑکیلا لباس زیبتن کیے ایک منقش مسیری پر نیم دراز تھی اور بالکل مردانہ انداز میں اپنے سامنے رکھے ہوئے حقے سے کش لگا رہی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کی مالک ایک ٹھسے دار عورت تھی۔ اس کے ٹہکے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مشتری بائی ہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس کا استاد ٹائپ کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والی عورت نے ہمیں اس کمرے کے ایک صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں بھی کوئی گاہک ہی سمجھ رہی تھی۔ مشتری بائی نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے ہمارے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، بائی جی یہ خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، یہ میرے ساتھ ASI افضل شاہ ہے۔ ہم ایک خاص مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر میں نے اس استاد ٹائپ آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، ہم تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشتری بائی نے اس عورت اور مرد دونوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، سب انسپیکٹر کا تعارف تو آپ نے کروا دیا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں اس تھانے کا انچارج ہوں جہاں افضل شاہ سب انسپیکٹر ہیں۔ او تھانے دار صاحب۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کون قتل ہو گیا؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی ساکن چک نمبر 32۔ کیا کہا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اضافہ کیا، اور ہمیں نازلی کی تلاش ہے۔ نازلی؟ اس نے خوابناک لہجے میں کہا اور خیالوں میں کھو گئی۔ کافی دیر تک وہ گمسم سی رہی، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، جلدی سے مستفسر ہوئی، نازلی کو کیا ہوا؟ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ ہاتھ آئے گی کا کیا مطلب؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے اور نازلی اسی روز سے غائب ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں بغور اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کے رد عمل پر کہیں بھی مصنوعی پانی اداکاری نظر نہیں آئی۔ یا تو وہ کمال کی اداکارہ تھی یا پھر وہ واقعی چودھری نیاز علی کے قتل اور نازلی کی پراسرار روپوشی سے ناواقف تھی۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے چودھری نیاز علی کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ پوری توجہ سے ایک ایک بات سنتی رہی۔ جب میں اپنا بیان مکمل کر چکا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم کہاں ہو؟ میں فوری طور پر سمجھ نہ سکا کہ وہ کس ظالم کو اتنے حسرت ناک انداز میں یاد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سحر زدہ سی آواز میں بولی، اس کوٹھے کی ساری رونقیں نازلی کے دم سے تھیں۔ جب سے وہ گئی ہے یہ کوٹھا اجڑ کر رہ گیا ہے۔ میرے پاس ایک سے ایک طرح دار لڑکی موجود ہے، لیکن وہ بات کہاں جو نازلی کے دم سے تھی۔ وہ تو 14ویں کا چاند تھی، باقی سب ستارے ہیں۔ میں نے کہا، جب تمہاری جان اور تمہاری کوٹھی کی آن بان نازلی میں اٹکی ہوئی تھی تو پھر تم نے اس کا سودا ہی کیوں کیا تھا؟ میں کیا کرتی؟ وہ بے بسی سے بولی، یہاں سب خریدار بن کر آتے ہیں۔ نازلی پر وہ بڈھا کھوسٹ چودھری نیاز علی مر مٹا تھا، اسے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا، تو پھر اس نے رقم بھی اتنی لگا دی تھی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ وہ اور 2,500 روپے میرے ہاتھ میں تھما کر نازلی کو لے کر چلتا بنا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نوٹوں سے بھر کر نازلی کو ہاتھ سے کھو دیا۔ کاش اس وقت میری مت نہ ماری گئی ہوتی۔ نازلی میرے پاس رہتی تو میں کئی ہزار کما سکتی تھی۔ اس کا قدم بڑا برکت والا تھا، اس کے جانے سے تو یہاں کی بہار پر بھی خزاں آ گئی ہے۔ ایک طرف میں نے اپنا سکھ چین کھو دیا، دوسری جانب دشمنیاں الگ مول لے لی۔ وہ اچانک خاموش ہو کر حلا میں تکنے لگی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کون سی دشمنیوں کا ذکر کر رہی ہو مشتری بھائی؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، کس کس دشمنی کا بیان کروں تھانے دار صاحب؟ ایک حلقت نازلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، اس کے بے شمار دیوانے تھے۔ ملک نظام الدین تو خون حرابے پر اتر آیا تھا۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ملک نظام الدین کا نام سن کر میں الرٹ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک نظام الدین کا کیا قصہ ہے؟ اور وہ بھی نازلی کا طلبگار تھا؟
مشتری بھائی نے بتایا۔ وہ مجھے 3,000 روپے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میں چودھری نیاز علی کو زبان دے چکی تھی، اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ملک صفدر حیات صاحب، میں نے 1902 میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے تھے جو بڑے تواتر کے ساتھ 1920 تک ہر رات چھنکتے رہے۔ میرے کوٹھے پر ہر قسم کے افراد آتے رہے، بھنگی چمار سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک۔ میں سب کو سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہو۔ پھر میں چودھری نیاز علی کو زبان دے کر کیسے مکر جاتی؟ لیکن ملک نظام الدین یہی چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ہنگامہ رائی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ناظری کے کئی بااثر طلبگار مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آخر کس کس کا ذکر کروں؟ اس کا طویل جذبات انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، فی الحال تم ملک نظام الدین کا ذکر کرو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، ملک نظام الدین کا جغرافیہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو اس نے بتایا، ملک نظام الدین موضع شاہپور کا رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ وہاں کا چودھری ہوگا۔ مشتری بھائی نے بتایا، وہ شاہپور کا بہت بڑا زمیندار ہے، ادھر شہر میں اس کے 2 کارخانے بھی ہیں۔ شمسو موچی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس سے چودھری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھنے والے دونوں اجنبی بندے ملک نظام الدین اور شاہپور کا تذکرہ بھی دبی زبان میں کر رہے تھے۔ میں نے انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، مشتری بھائی، لگتا ہے تم ملک نظام الدین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ میرا تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ اپنے گاہکوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا پڑتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، پھر تو تم جبرو اور رنگو نامی افراد کے بارے میں بھی ضرور جانتی ہوگی۔ اوہ، وہ مردود! مشتری ناک چڑھا کر بولی، وہ دونوں شیطان تو ملک نظام الدین کے خاص چمچے ہیں، 1 نمبر کے بدماش اور لفنگے۔ ملک انہی کے بلبوتے پر تو اپنی دھاک قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے مشتری بھائی کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ رنگو اور جبرو وقوع کی شام مقتول چودھری کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے، اور موجودہ حالات و واقعات کے پیش نظر مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ چودھری کے قتل اور نازلی کی پراسرار گمشدگی میں ملک نظام الدین کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے مشتری بھائی سے پوچھا، ملک نظام الدین اب بھی تمہارے کوٹھے پر تو آتا ہوگا؟ اور وہ تو صرف نازلی کے لیے آتا تھا، تو کیا اب نہیں آتا؟ وہ بولی، نازلی کے جانے پر جب اس نے ہنگامہ کیا تھا، اس روز کے بعد سے اس نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے آج کل وہ نیلم بائی امبالہ والی کے کوٹھے پر جا رہا ہے۔ گویا ان 10-11 ماہ میں تمہاری اسے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے استفسار کیا۔ نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ نازلی کے حوالے سے ملک نظام الدین چودھری نیاز علی کا رقیب رہ چکا تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان تھا کہ چودھری کے قتل اور نازلی کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ خاص طور پر جبرو اور رنگو کی چک 32 میں آمد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے مشتری بھائی سے پوچھا، تم اتنا تو بتا سکتی ہو کہ ملک نظام الدین سے کہاں بات ہو سکتی ہے؟ وہ عام طور پر اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہے، یعنی شاہپور میں۔ جی ہاں، وہیں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری نیاز علی، نازلی اور ملک نظام الدین کے بارے میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہیں۔ چودھری تو اب دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، ملک نظام الدین سے میں کسی بھی وقت شاہپور میں جا کر مل سکتا تھا۔ مشتری بھائی کو گھسنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اگر وہ نازلی کے بارے میں کچھ جانتی تھی تو مجھے معلوم ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی نازلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میری کوریت کو دیکھتے ہوئے اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے کوٹھے کا ایک ایک چپا ہمیں ملاحظہ کروایا تاکہ ہمارا شک دور ہو سکے۔ اس روز شاہپور جا کر ملک نظام الدین سے ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے واپسی کا قصد کیا۔ ہم مشتری بھائی کے کوٹھے سے رخصت ہونے لگے تو اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر نازلی کا کوئی سراغ مل جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے انکار یا اقرار میں جواب دینے کی بجائے کہا، تم دعا کرو وہ جلد از جلد ہمیں مل جائے۔ سب انسپکٹر افضل شاہ نے مزید کہا، اور یہ بھی دعا کرنا کہ وہ ہمیں زندہ سلامت ملے۔ مشتری بھائی گھبراہٹ امیز انداز میں زیر لب بدبدائی، یقیناً اس نے نازلی کی سلامتی کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے ہوں گے۔ ہم اس الفاظ پر دھیان دیے بغیر بالاخانے سے اتر آئے۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا، البتہ لاہور سے چھپنے والے اخبارات میں سے 1-2 کے نمائندے اس وقت علاقے میں موجود تھے۔ ان دنوں لاہور سے نوائے وقت، ملت، احسان اور زمیندار وغیرہ شائع ہوا کرتے تھے۔ میں نے چودھری نیاز علی کی حویلی سے اس کی جو تصویر حاصل کی تھی، اس میں سے نازلی کی تصویر پھاڑ کر فوٹوگرافر سے اس کی کئی کاپیاں تیار کروا لیں۔ میں ایس پی علاقہ کو ہر دوسرے دن اپنی کارکردگی رپورٹ بھجواتا رہتا تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقوں کے تھانوں کو نازلی کی تصویر بھیج کر اس کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اخبار کے نمائندے کو بھی وہ تصویر دے دی تاکہ نازلی کی پراسرار گمشدگی کی خبر شائع کر دی جائے۔ مجھے اپنی تفتیش میں اسی سے خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اگر نازلی کا سراغ مل جاتا تو چودھری نیاز علی کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ دوسرے روز چھوٹا چودھری
دوسرے روز چھوٹا چودھری اکرم علی میرے پاس تھانے آیا۔ میں نے اسے بلا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ بولا، ملک صاحب، بھائی ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں کل شام ہی لاہور سے واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، ریاض علی تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈتا پھر رہا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے موچی، شمسو اور رنگو وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ سچی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ شمسو نے بھائی صاحب کے قتل کے بعد دوسرے یا تیسرے روز مجھ سے بھی ان دو اجنبی افراد کا ذکر کیا تھا۔ اکرم علی ندامت تمیز لہجے میں بولا، لیکن میں افراتفری اور پریشانی میں آپ کو بتا نہ سکا۔ پھر بعد میں یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی۔ ہاں، مصیبت اور پریشانی میں انسان کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم رنگو اور جبرو وغیرہ سے واقف ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اور ملک نظام الدین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نام میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ شخص شاہ پور کا زمیندار ہے۔ میں نے کہا، رنگو اور جبرو ملک نظام الدین کے دست و بازو ہیں۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر لکنت تمیز انداز میں بولا، کہیں بھائی صاحب کے قتل میں ملک نظام الدین کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بتایا، میں مشتری بھائی سے بھی مل چکا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی زمانے میں ملک نظام الدین بھی نازلی کی زلف کا اسیر تھا۔ جب مشتری بھائی نے نازلی کو تمہارے بھائی مقتول چودھری نیاز علی کے حوالہ کیا تو ملک نظام الدین نے مشتری بھائی کے کوٹھے پر خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں ملک نظام الدین کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا، چودھری اکرم علی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے تو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک زمیندار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شہرت اس حوالے سے علم میں تھی کہ اسے ریچھ اور کتوں کو لڑانے کا بہت شوق ہے، اور بس۔ میں نے پوچھا، تم لاہور کس سلسلے میں گئے تھے؟ وہاں میرا ایک جگری یاد رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ دل بہت اداس تھا، اس لیے اسے ملنے چلا گیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، بھابھی نازلی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں۔ مشتری بھائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے گزشتہ 10 ماہ سے نازلی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حویلی میں سے بھائی صاحب کی ایک تصویر بھی لے کر آئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ سوچ رہا ہوں اس کا کیا کروں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا، ملک نظام الدین کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک نظام الدین کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ نشانہ خطا نہ جائے۔ آپ ایک ذہین اور تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ میں نے طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے، میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری اکرم علی رخصت ہو گیا۔ اگلے 2 روز تک میں شاہ پور کا رخ نہ کر سکا۔ میرا ارادہ باندھتا اور توڑتا رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بارش تھی جو لگاتار ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال تیسرے روز میں نے ASI جبار حسین کو ساتھ دیا اور شاہ پور روانہ ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر اور اس انتظام کے ساتھ تھانے سے نکلا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں پہلی فرصت میں ملک نظام الدین کو گرفتار کر لوں گا۔ لیکن ملک نظام الدین سے ملاقات کے بعد معاملہ ہی الٹ گیا۔ ملک نظام الدین نہایت ہی مقبولیت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طرح ہماری آؤ بھگت کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس نے مسکرا کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ بولا، جناب ملک صاحب، 7، 8 اور 9 اکتوبر کو میں شاہ پور میں موجود ہی نہیں تھا، اور میرے نمک خوار جبرو اور رنگو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ہماری واپسی 10 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اسی روز مجھے چودھری نیاز علی کے قتل کی خبر ملی تھی۔ یقین مانے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی یہ خبر سن کے۔ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چودھری نیاز علی نے نازلی کے حوالے سے میرے سینے میں جو گھاؤ لگایا تھا وہ کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وہ ایک رقیب کی زبان میں بول رہا تھا، اور رقیب بھی ایسا جس نے بری طرح شکست کھائی ہو۔ اس کی تشنہ کامی دہکتے ہوئے انگارے بن کر اس کے ہونٹوں سے جدا ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر ملک نظام الدین سے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 7، 8 اور 9 اکتوبر کو آپ کہاں گئے تھے؟ وہ بولا، ہم جوگ زامن میں تھے۔ وہاں کے چودھری نور زمان نے ہماری دعوت کی تھی۔ اس دعوت کا خصوصی آئٹم کتوں اور ریچھ کی خوخار لڑائی تھی۔ پھر ملک نظام الدین نے جوگ زامن میں اپنی 3 روزہ موجودگی کے کچھ ناقابل تردید ثبوت بھی مہیا کر دیے۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ ملک نظام الدین رنگو اینڈ کمپنی کے ساتھ واقعی 3 روز تک موزہ جھوگ زامن میں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شمسو موچی میرے دماغ میں چکرانے لگا۔ تو کیا اس نے دانستہ جھوٹ بولا تھا؟ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ابھرا، آخر کیوں؟ اس میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہ پور سے روانہ ہونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے شمسو موچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ ملک نظام الدین نے ہمیں بڑے تزکو احتشام کے ساتھ رخصت کیا۔ تھانے آ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام رفیق چوہان تھا۔ میں نے کہا، چوہان جی، مجھے 2 بندوں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک صاحب، وہ کیا، آپ حکم کریں۔
میں 200 بندے پھڑ کے لے آتا ہوں۔ رفیق چوہان چند جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ کسی زمانے میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور ترقی کرتے کرتے زندگی کے اس حصے میں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے تک پہنچا تھا۔ ویسے وہ بندہ بہت کام کا تھا۔ میں نے کہا بندے پھڑ کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں بلا کر لانا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر اسے تفصیل بتا دی۔ آخر میں نے کہا دونوں کا تعلق کسی دور دراز کے گاؤں سے ہونا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل سمجھ گیا جناب۔ ایک اونچا لمبا، دوسرے کا قد چھوٹا اور بدن بھاری بھرکم ہو اور دونوں چہرے مورے سے بدماش نظر آئیں، ہے نا یہی بات ختم کر کے اس نے تعریف طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے دل کھول کر اس کی تعریف کی، پھر پوچھا تم ایسے 2 بندوں کا انتظام کب تک کر سکتے ہو؟ کل تک بندوبست ہو جائے گا جناب۔ شاباش، میں نے کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ان 2 بندوں کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ انہیں تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کرنا پڑے گی۔ ان کا رول میں خود انہیں سمجھا دوں گا۔ کون سی فلم کی شوٹنگ ہے جناب؟ حقیقی زندگی کی فلم۔ نام ملک صاحب، اگر واقعی کسی فلم میں ایکٹنگ کا معاملہ ہے تو مجھے موقع دے۔ وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے میں تو یہ شوق دل میں لے کر ہی مر جاؤں گا۔ میں اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا تو وہ فوراً اٹینشن ہو گیا۔ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، کل دوپہر سے پہلے آپ کے مطلوبہ دونوں بندے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ رفیق چوہان بہت باصلاحیت آدمی تھا۔ دوسرے روز میں نے ایک کانسٹیبل کو چک بتی سے روانہ کیا تاکہ وہ شمسو موچی اور چودھری برادران کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ انہیں بتا دے کہ میں نے چودھری نیاز علی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رفیق چوہان نے حسب وعدہ 2 ڈمی رنگو اور جبرو مجھے مہیا کر دیے تھے، جو اس وقت تھانے کی حوالات میں بند تھے۔ میں نے انہیں ان کے حصے کا کردار اچھی طرح یاد کروا دیا تھا۔ سپہر کے وقت چودھری ریاض علی شمسو موچی کے ساتھ تھانے پہنچ گیا اور اس نے آتے ہی سوال کیا، ملک صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے بھائی صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے، کہاں ہیں وہ بدذات؟ میں نے کہا وہ دونوں اس وقت حوالات میں بند ہیں۔ شمسو کو میں نے ان کی شناخت کے لیے بلوایا ہے، انہوں نے شمسو ہی سے آپ کی حویلی کا راستہ پوچھا تھا۔ اچھا، تو آپ نے جبرو اور رنگو کو گرفتار کیا ہے؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے ہاتھ ہیں شیطان کی اولاد۔ کیا انہوں نے بھائی صاحب کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے؟ ریاض علی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اقبال جرم بھی کروا لیں گے چودھری صاحب، پہلے ان کی شناخت تو ہو جائے۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا کہ وہ حوالدار سے کہے کہ وہ رنگو اور جبرو کو میرے سامنے حاضر کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرضی رنگو اور جبرو میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے شمسو کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بغور ان دونوں کو دیکھے اور پہچاننے کی کوشش کرے۔ شمسو نے کوئی کوشش کیے بغیر ہی فتویٰ صادر کر دیا، تھانے دار صاحب، یہ وہی دونوں افراد ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ہی مجھ سے چودھری صاحب کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا۔ کیا تم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ ڈٹائی سے بولا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہی رنگو اور جبرو ہیں جنہوں نے 8 اکتوبر کی شام مجھ سے، میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ موچی کے گال پر رسید کیا تو اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے گرج کر کہا، حرام کے تخم، تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو؟ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چودھری ریاض علی ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شمسو موچی میرے قدموں میں گر کر معافی تلافی کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے رنگو اور جبرو کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے حوالدار کو حکم دیا کہ وہ شمسو موچی کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دے۔ حوالدار لپک کر آگے بڑھا اور شمسو کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ چودھری ریاض علی نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے ملک صاحب؟ میں شمسو سے پوچھ گچھ کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے رکھائی سے کہا، آج کی رات یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ چودھری ریاض علی نے مجھے کریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر مایوس ہو کر اپنے چک واپس لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شمسو موچی کو ٹرائل روم، پوچھ گچھ کا کمرہ، بعض مجرم اسے عقوبت خانہ بھی کہتے ہیں، پولیس کی زبان میں اسے بنگلہ یا ڈرائنگ روم بھی کہا جاتا ہے، میں طلب کر لیا اور اس پر تب آزمائی کرنے لگا۔ وہ کچا مجرم تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد ہی اس نے وہ سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اتنا بڑا جھوٹ چودھری اکرم علی کے حکم پر بولا تھا، گویا اس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ چودھری نے اس کام کے لیے شمسو کو 100 روپے انعام بھی دیا تھا۔ میں اسی وقت چک 32 جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب شمسو نے مجھے بتایا چودھری اکرم علی آج صبح سے لاہور گیا ہوا تھا تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ شمسو کو میں نے حوالدار کے حوالے کیا اور آرام کرنے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال چکرا رہا تھا، چودھری اکرم علی میری تفتیش کی گاڑی کو غلط راستے پر ڈال کر کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اپنے بڑے بھائی کے قتل میں ملوث تھا؟ اس سوال کا جواب چودھری اکرم ہی دے سکتا تھا۔ دوسری صبح میں چک 32 جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اہم اور سنسنی خیز اطلاع نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ نازلی سے متعلق گمشدگی کی خبر اور اس کی تصویر کو شائع ہوئے چند روز گزر چکے تھے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے ایک اہلکار نے آ کر بتایا کہ انہیں لاہور ضلع ہیڈ کوارٹر والوں نے اطلاع دی تھی کہ نازلی محلہ کرشن نگر کے ایک گھر میں دیکھی گئی تھی۔ لاہور پولیس کے سادہ پوش اہلکار اس گھر کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ میں تذبذب کا شکار تھا کہ پہلے لاہور جاؤں یا چک 32 کے سب انسپیکٹر افضل شاہ نے میری الجھن دور کر دی۔ ملک صاحب، آپ اطمینان سے چک 32 جائیں،
لاہور والے معاملے کو میں دیکھ لوں گا۔ شاہ جی وہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ کر ہی بات کر رہا ہوں جناب۔ تو پھر وہاں لاہور پولیس بھی تو میری معاون ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نازلی والا معاملہ بہت حساس ہے، میں اس حساس کیس کو بڑی نفاست سے ڈیل کروں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ بالکل مطمئن ہو کر چھوٹے چودھری کے پیچھے جائیں۔ میں نے افضل شاہ کو 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلان جمیل احمد اور شرافت علی کے ساتھ لاہور روانہ کرنے کے بعد چک 32 کا رخ کیا۔ حوالدار بہادر علی اور 2 سپاہی میرے ساتھ تھے۔ حویلی میں مقتول چودھری کی بیوہ جمیلہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اکرم علی ابھی لاہور سے واپس نہیں آیا تھا اور ریاض علی اس وقت ڈیرے پر تھا۔ میں اپنی نفری کو لے کر سیدھا ڈیرے پر پہنچ گیا۔ چودھری ریاض علی نے ہمارا خیر مقدم کیا اور پوچھا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح اکرم علی کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو لاہور گیا ہوا ہے، حوالدار بہادر علی نے کہا۔ لاہور میں اس کی کون سی بیبے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ وہاں کچھ زیادہ ہی نہیں جانے لگ پڑا؟ چودھری نے ناگواری سے حوالدار کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا، ملک صاحب شمسو کو آپ نے ابھی تک چھوڑا نہیں؟ وہ تو اب سمجھو لمبا ہی گیا، حوالدار نے اضافہ کیا، اور چودھری اکرم علی کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ملک صاحب؟ ریاض علی کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ڈیرے کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ تلاشی؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تلاشی کی کیا ضرورت پیش آ گئی جناب؟ میں نے کہا، تمہارے سوال کا جواب میں ضرورت پوری ہونے کے بعد دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ متعامل لہجے میں بولا، نہیں جناب، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم اگلے ہی لمحے ڈیرے کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد صرف ایک ہی کام کی چیز ڈیرے سے برآمد ہو سکی، اور وہ چیز بہت ہی زیادہ کام کی تھی، جسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر چھت کی کڑیوں میں چھپایا گیا تھا۔ وہ 8 انچ پھل والا ایک تیز دھار خنجر تھا۔ خنجر کے پھل پر دستے کے قریب خشک خون کے آثار بھی موجود تھے۔ خنجر کے پھل کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بعجلت کسی کپڑے سے رگڑ کر صاف کیا گیا تھا۔ میری نگاہ میں مقتول چودھری کے مسیری کی وہ چادر گھوم گئی جہاں مجھے کسی خون آلود چیز کے پہنچنے کے دھبے دکھائی دیے تھے۔ یہ خنجر تمہارا ہے؟ میں نے وہ خنجر ریاض علی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، پھر یہ خنجر تمہارے چھوٹے بھائی اکرم علی کا ہوگا؟ جناب، میں تو اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ چودھری ریاض علی شمسو نے تفتیش کے دوران میں مجھے بتایا ہے کہ اس نے 100 روپے کے عوض وہ جھوٹ بولا تھا، یعنی رنگو اور جبرو کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے کا جھوٹ۔ تمہیں معلوم ہے اس نے یہ غلط بیانی کس کے ایمان پر کی تھی؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر کہا، ایسا کرنے کے لیے چودھری اکرم علی نے اسے پورے 100 روپے انعام دیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری ریاض علی، مجھے شبہ ہے کہ اکرم علی مقتول چودھری کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے پیارے، میں نے مانی خیز انداز میں کہا۔ چودھری ریاض علی مسلسل نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ ہم حویلی میں رک کر سپہر تک اکرم علی کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ جب نہیں آیا تو میں نے حوالدار کو دونوں سپاہیوں کے وہیں چھوڑا اور خود تھانے آ گیا۔ میں نے حوالدار کو ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی اکرم علی وہاں پہنچے وہ فی الفور اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ سب انسپیکٹر افضل شاہ کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی۔ میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے افضل شاہ کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے فوراً اپنی وردی پہنی اور تھانے آ گیا۔ افضل شاہ سرخرو لوٹا تھا۔ اس کے ساتھ لاہور پولیس تھانہ کرشن نگر کا ایک ASI اور 2 سپاہی بھی تھے۔ نازلی اور زاہد نامی ایک شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ زاہد وہی شخص تھا جس کے گھر میں نازلی دیکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم شخصیت چودھری اکرم علی کی تھی۔ چودھری اکرم علی، زاہد اور نازلی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اکرم علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افضل شاہ سے پوچھا، یہ رستم خان تمہیں کہاں سے ملا؟ اسی گھر سے جہاں یہ چھمک چھلو چھپی بیٹھی تھی۔ افضل شاہ نے نازلی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے زاہد حسین کے گھر کو اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار شیرحان کو بلا لیا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو اسے میں نے کہا، شیرحان، میں یہ مہمان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان کی خاطر تواضع اور آرام کا خاص خیال رکھنا۔ میں صبح ان سے ملاقات کروں گا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ وہ نازلی، زاہد اور اکرم علی کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں ان کی ایسی مہمانداری کروں گا کہ یہ خط لگا لگا کر یاد کریں گے۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں شیرحان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس کیس کی ایک ایک بات سے واقف تھا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ اطمینان سے اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں، صبح یہ تینوں بندے آپ کو بالکل تیار ملیں گے، کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر فر بولتے ہوئے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسری صبح جب میں تھانے پہنچا تو لاہور سے آنے والے پولیس اہلکار واپس جا چکے تھے۔ حوالدار شیرحان نے رات بھر تینوں مہمانوں کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا اور زبان کھلوانے کے آزمودہ ہتھ کنڈے ان پر استعمال کرتا رہا تھا۔ نازلی زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
زاہد بھی چند لاتوں اور گھونسوں کو ہضم کرنے کے بعد منہ کھولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چودھری نے تھوڑی اڑی تڑی کی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ شمسو موچی ہماری حراست میں ہے تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ زیادہ دیر تک حوالدار شیرخان کی ترکیبوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ ویسے بھی وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا کہ تا دیر پولیس کی تفتیش کے سامنے ٹھہر سکتا۔ اس نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی اور اقرار جرم کر لیا۔ اس روز چودھری اکرم علی اور نازلی نے اپنا جو اقبالی بیان ریکارڈ کرایا، میں اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نازلی کا تعلق جس دنیا سے تھا، وہاں عورت کا کسی ایک کی بن کر رہنا بعید از تصور سمجھا جاتا ہے۔ اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر نازلی بوڑھے چودھری کی نوجوان بیوی بن کر حویلی میں پہنچی تھی، لیکن چند روز بعد ہی اسے یہ زندگی بے کیف اور بور محسوس ہونے لگی۔ اس بوریت اور بے کیفی سے قطع نظر اسے چودھری کے حویلی میں دنیا جہان کا عیش و آرام میسر تھا، چنانچہ وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر چودھری اسے 2500 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اس کی زرخرید تھی، اس لیے ساری عمر اسے چودھری کے ساتھ ہی گزارنا تھی۔ 2 ماہ کے بعد اسے احساس ہوا کہ چودھری اکرم علی اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لامحلہ وہ بھی ادھر کشتی چلی گئی۔ تنہائی کی 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی ان دونوں کو محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ پھر ان کے درمیان افلاطونی قسم کا عشق پروان چڑھنے لگا۔ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حویلی کے مکینوں کو اپنے تعلقات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ پھر ایک روز نازلی نے اکرم علی کو بتایا کہ چودھری نیاز کو ان کے میل ملاقات پر شبہ ہو گیا ہے۔ اکرم نے فوراً تجویز پیش کی کہ وہ دونوں کہیں دور بھاگ جاتے ہیں۔ نازلی نے اس کی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، چودھری دنیا کے آخری کنارے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے راستے کا کانٹا چننے کا ایک جامع منصوبہ بنا لیا۔ نازلی کی زبانی اکرم علی کو نیاز علی اور ملک نظام الدین کی رقابت کا قصہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے اسی آڑ میں بھائی کا کام تمام کر دیا۔ وقوع کی رات وہ مقتول چودھری کے بیڈ روم میں ہی چھپا ہوا تھا، جب نازلی نے نیاز علی کو بے تحاشا شراب پلا کر مدہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد اکرم علی نے بڑی چابک دستی سے بھائی کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ حویلی کا بیرونی گیٹ اسی نے کھولا تھا، جبکہ وہ دونوں حویلی کے عقبی حصے سے باغ کی دیوار عبور کر کے فرار ہوئے تھے۔ وہ رات نازلی نے ڈیرے پر ہی گزاری تھی۔ دوسرے روز جب میں حویلی میں ضروری کارروائی نپٹا کر تھانے واپس چلا گیا تو وہ نازلی کو اپنے ایک دوست کے پاس لاہور میں محلہ کرشن نگر چھوڑ آیا۔ زاہد حسین اکرم علی کا پرانا دوست تھا اور محلہ کرشن نگر میں اپنی بوڑھی نابینا والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ ان کے یہاں آیا ہوا ہے۔ اکرم علی دوسرے تیسرے دن لاہور کا چکر لگا لیتا تھا، اس لیے بوڑھی عورت کو شک نہ ہو سکا۔ ادھر چک 32 میں اکرم علی نے شمسو موچی کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم بے سمت راستے پر سر پٹکتے ہوئے خجل خوار ہوتے رہیں۔ وہ اپنی سعی میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ میرے استفسار پر اکرم علی نے اپنے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے بس یہی کہا تھا کہ جب چودھری نیاز علی کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تو پھر وہ آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرتے۔ بہرحال وہ نازلی کو دوبارہ حویلی میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کی مظلومیت اور بے گناہی بھی مسلم ہو اور اکرم علی کی ذات بھی شک و شبے سے بالاتر رہے۔ لیکن اسے بسا آرزو کے خاک شدہ نازلی شمع محفل تھی۔ چودھری نیاز علی نے اسے گھر کی زینت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جہاں سوز حسن کی بھول بھلیوں میں کھو کر چودھری اکرم علی چراغ خانہ بن گیا تھا۔ پھر اس چراغ کی بھڑکتی لو نے سب کچھ جلا کر حقصدر کر دیا۔ برسوں پہلے شاید ایسے ہی موقع کے لیے کسی شاعر نے یہ شعر کہا تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔